حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی توجہ اس اہم کاز کی طرف نہیں ہو رہی ہے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، جہاں رب العالمین نے وعدے کیے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ نوجوان غصے سے جذبے سے پھٹ پڑنے والے ہیں، مولوی صاحب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں؟ مسئلہ فلسطین پہ گفتگو نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی گفتگو کر کے کیا کرو گے؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ حل نہیں ہے تو پھر گفتگو کرنے سے فائدہ کیا؟ وقت کے ضیاع کی حیثیت سے تو کچھ اور بات نہیں ہے نا۔ اصل کاز کی طرف توجہ دو، جہاں سے اصل مدد آ سکتی ہے، آئے گی، آنے کا وعدہ ہے، اس پر تو کوئی نہیں گفتگو کر رہا ہے۔ فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ فلسطینیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سلوگن رکھنا اور یہاں کی پولیس کے نظر میں آنا اور اندر چلے جانا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ مسجد اقصی ہماری ہے، ہم دراصل کیا کریں گے؟ چھوڑ کے نہیں دیں گے۔ آپ پہنچیں گے ہی نہیں وہاں تک جہاں تک وہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے نعرے کیا کام کریں گے؟ جگہ جگہ بدعتیں، درگاہیں، شرک، غیر اللہ کو پکارنا، انہی چیزوں سے تو نہ جی حالت پہنچی۔ آپ کو نہیں معلوم تو پڑھو جا کے مسجد اقصی کی تاریخ۔ اور قبلہ اول کا جو نعرہ ہے، قبلہ اول اس حیثیت سے ہے کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، یعنی ہماری شریعت کے اعتبار سے قبلہ اول ہے، ورنہ تو قبلہ اول حرم ہی ہے۔ جب حضرت آدم کا حساب کریں گے تو حرم ہی قبلہ اول ہے۔ جب انہوں نے چھڑایا ہے 1100 میں، آج 2000 ہے، تو 1100 کا مطلب آج سے 900 سال پہلے جب انہوں نے چھڑایا ہے ان لوگوں سے، پھر یاد رکھو کسی کے ہاتھوں میں نہیں گئی، مسلمان ہی اس کے متولی رہے، مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ لیکن پھر ہمارے ہاتھ سے گئی تو کیوں گئی؟ یہ بھی تو سوچو نا ذرا۔ ہماری ہی شرکیہ افعال، ہماری ہی درگاہوں کی وجہ سے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گئی۔ 1948 کو باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل ہمارا ہے، ہم نے ایک ملک وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین لو، فلسطین کے لیے نعرے بازی، ارے بدبختو، فلسطین نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ تمہاری تھی اور عثمانیہ تمہاری تھی، لیکن جب تم توحید پہ تھے، تم اصل میں توحید کو چھوڑے اور شرک اپنائے، تب جا کے یہ گئی، اور دوبارہ آئے گی بھی تو توحید سے آئے گی، تمہارے نعروں سے نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مرکز السلام کی جانب سے 22 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء مسجد السلام میں ایک عظیم الشان کانفرنس بعنوان انسانیت موت کے دروازے پر رکھا گیا ہے، جس میں فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ بعنوان عالم برزخ قرآن و سنت کی روشنی میں، اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ بعنوان انسانیت موت کے دروازے پر، اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ حسان سلفی مدنی حفظہ اللہ بعنوان موت سے پہلے تیاری کر لو، اسی طرح حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ بعنوان دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا ایسے عظیم موقع پر میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس پروگرام میں شریک ہو کر علماء اکرام کے خطابات سے مستفید ہوں۔ نوٹ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ کا خطبہ ہے جس کو سننے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. بغیر تمہید کے میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں. موجودہ حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کب آئے گی؟ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہیں جو میں بہت ہی سنجیدہ انداز میں آپ لوگوں کو دعوت فکر کے لیے دے رہا ہوں. یہ آئے سنے چلے گئے کا مسئلہ نہیں ہے. عالمی طور پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخر ان حالات میں رب کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. سب کچھ چیخ پکار، دعائیں، قنوت نازلہ، بڑے بڑے علماء کے اسٹیٹمنٹ، فلاں کرو فلاں کرو فلاں نہ کرو، یہ تمام چیزیں تو پوری دنیا کے اندر، میڈیا کے اندر، یوٹیوب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر لگاتار سنتے آ رہے ہیں. جب سے تقریباً 14 دن پہلے یا 12 دن پہلے حملہ ہوا تھا اور اس کے تناظر میں فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن اصل بات کی طرف توجہ کسی کی نہیں جا رہی ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی توجہ اس اہم کاس کی طرف نہیں ہو رہی ہے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، جہاں رب العالمین نے وعدے کیے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے ہمارے لیے، ہمارے رسولوں کے لیے اور
اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے غالب ہو کر رہیں گے وہی لوگ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس سے پہلے بھی ہم نے لکھ دیا فی الزبور من بعد الذکر، زبور میں بھی یہ آیتیں موجود ہیں، یہ بات موجود ہے، بعد کے آنے والے اللہ تبارک و تعالی کے آسمانی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی وراثت ہم انہی کو دیں گے جو صالح لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، مسلمانوں کو دیں گے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، بس ہمت نہ ہو جاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ تمام آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہی امن ہے، آپ کے لیے ہی خلافت ہے، آپ کے لیے ہی سربلندی ہے، آپ کے لیے ہی زمین کی وراثت ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کی ذلت پہ ذلت، مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسکنت طاری کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کی نہ دنیا میں کوئی قدر ہے نہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس۔ دراصل اللہ کے پاس ہوتی تو پھر یہ حالت نہ ہوتی۔ اکا دکا کوئی اور مسئلہ ہے، عمومی حالت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آخر کیوں ہے؟ کوئی سوچے تو صحیح، بندہ پریشان ہے آج، نوجوان غصے سے جذبے سے پھٹ پڑنے والے ہیں۔ مر صاحب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں؟ مسئلہ فلسطین پہ گفتگو نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی گفتگو کر کے کیا کرو گے؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ حل نہیں ہے تو پھر گفتگو کرنے سے فائدہ کیا؟ وقت کے ضیاع کی حیثیت سے تو کچھ اور بات نہیں ہے نا۔ اصل کاس کی طرف توجہ دو، جہاں سے اصل مدد آ سکتی ہے، آئے گی، آنے کا وعدہ ہے، اس پر تو کوئی نہیں گفتگو کر رہا ہے۔ حالات حاضرہ کے رپورٹس اور حالات حاضرہ کے مناظر اور سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے ویڈیوز پر تو بہت گفتگو ہے، ہمارے بڑوں کی، بوڑھوں کی، ذمہ داروں کی، جذباتی نوجوانوں کی، کچھ کرنے کا امنگ رکھنے والوں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حل ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ حل نہیں ہے۔ فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ فلسطینیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سلوگن رکھنا اور یہاں کی پولیس کے نظر میں آنا اور اندر چلے جانا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ مسجد اقصی ہماری ہے، ہم دراصل کیا کریں گے؟ چھوڑ کے نہیں دیں گے۔ آپ پہنچیں گے ہی نہیں وہاں تک جہاں تک وہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے نعرے کیا کام کریں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں فلاں کام کرنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ ہوتا تو وہ پیش کرو نا۔ خالی خولی زبانی ادھر ادھر کے نعرے سے، ادھر ادھر کے دعووں سے ہوتا کیا ہے؟ تم نے اس کو گہرائی سے مطالعہ کیا، اپنا مسئلہ بنایا؟ جیسے گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، سب مل کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے گھر کے مسئلے کو کیسے حل کریں، ویسے تم نے قرآن و سنت کو کھنگالا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں، کیا تدبیر ہے، کیا واقعات ہیں جو ہم پہ بیت رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے۔ حالات حاضرہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آنے والے حالات میں اس سے بدتر شکلیں ہیں، ہو سکتی ہیں، اور یہ فلسطین تو دور کی بات ہے، خود ہمارا ملک بھی نعوذ باللہ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہیں فلسطین کی طرح ہو کر نہ رہ جائے۔ حالات اسی طرف کیا ہیں، ٹریول کر رہے ہیں۔ ان سب حالات میں حل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے جس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، آپ ٹیپ سے گھڑے میں
بالٹی میں پانی پکڑ رہے ہیں، نیچے تو سوراخ ہے، سوراخ کو تو بند نہیں کر رہا ہے، پانی چلایا، بہت زور سے چلایا، اب آپ رکھے ہوئے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ بالٹی میں پانی نہیں بھر رہا ہے، نہیں بھر رہا ہے، میں تو کیا ہے 5 منٹ میں بھرنے والا پانی 1 گھنٹے سے پکڑ کے کھڑا ہوا ہوں، لیکن بالٹی میں پانی نہیں بھر رہا ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، آتا ہے نیچے سے کہیں نکل جاتا ہے، اور سب لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں بالٹی میں پانی نہیں بھر رہا ہے، ہم کو جمع ہونا ہے، ہم کو پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم کو آوازیں لگانا ہے کہ بالٹی میں پانی نہیں بھر رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ارے بیوقوف نیچے سوراخ ہے اس کو بند کر، اس کو بند کرے تو پھر کیا ہے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ بالٹی میں پانی بھر جائے گا، سوراخ تو جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بالٹی کو ہم گھیرے میں لے لیں گے، ہم بالٹی کو کیا ہے لوگوں کے سامنے کریں گے، ہم اس مسئلے کو کیا ہے اشتہار دیں گے، پوری دنیا میں کہیں گے کہ ہم کا کیا ہے یہ دنوں سے بالٹی میں پانی بھر رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے، اندر بھر نہیں رہا ہے، تو لوگ کیا نہیں بولیں گے، بیوقوف نہیں بولیں گے؟ ارے مسئلہ نیچے کا ہے، سوراخ کو بند کرو، پھر دیکھو پانی 2 منٹ میں بھر جائے گا۔ جس مسئلے پہ اصل جہاں سوراخ ہے امت مسلمہ میں، اس سوراخ کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہاں پر کیا ہے بات چیت نہیں ہے، کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہے، سب چیخ رہے ہیں امت مسلمہ ایسے ہے، ایسے ہے، فلاں ہے، یہ ہو گیا، غزہ میں حملہ ہو گیا، فلاں۔ ارے بھائی ان سب کا کاز کیوں ہو؟ تم خود ہو نا، یہ مانتے کیوں نہیں ہو؟ سوراخ تو امت مسلمہ میں پڑا ہوا ہے نا، اس سوراخ کو بند کرو، پھر خود بخود مدد آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی۔ جیسے رب کا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بات بدلتی نہیں ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے جو کہا ہے اسی طرف سے مدد آئے گی، اگر وہ نہیں ہے لاکھ چیخ لو مدد نہیں آئے گی۔ رب کے اصول ہیں جو اصول کبھی بدلتے نہیں ہیں، یاد رکھ لیجیے، ان اصولوں پر جب تک کام نہیں ہوگا رب کی مدد نہیں آئے گی، خواہ کوئی بھی کر لے۔ رب کے اصول اصول ہوتے ہیں، ہاں، سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یہ اللہ کی سنت، یہ طریقہ ہے، اللہ نے یہی طریقہ پچھلوں کے ساتھ بھی رکھا، اگلے قیامت تک بھی اسی طریقے پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی تحویل نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کی سنت اٹل ہے، اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے، ان قوموں کو برباد کر دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ سے روگردانی کرتے ہیں۔ روگردانی اور شرک اور نافرمانی کے بعد باوجود اب لاکھ پکارا کریں رب نہیں سنتا ہے، یہ اصول ہے۔ ابو جہل نکلا احد کے میدان میں، قرآن میں ذکر ہے، ہاں، کعبے کے پردے کو اس نے پکڑ کے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یا رب، کیا نتیجہ، کیا حل بتایا؟ بدر کے لیے نکل رہا ہے، اس کو بھی اللہ کا یقین ہے، وہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ دین کے اصولوں کو بھول گیا تھا، شرک کو توحید سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول توحید پیش کیے تو اس نے سمجھا کہ یہ غلط ہے، اور اس حد تک اسے یقین تھا اس بات پر کہ کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا تھا ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ جو حق پہ ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، جو مخالف ہیں ان پر آسمان سے پتھر برسا، ائتنا بعذاب علیم، یہ دردناک عذاب ان پر نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا ایک اصول ہے، تو دشمن ہی صحیح لیکن تو نے دعا کی تو میرا اصول سن لے، قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا یہ کام نہیں ہے
کہ جب اے اللہ کے رسول آپ ساتھ میں ہو، آپ اس بستی میں ہو، نبی بستی میں ہو، اللہ عذاب نہیں بھیجتا. یہ اصول ہے رب کا. جس قوم میں رسول موجود ہو اس قوم کو عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے اللہ رسول کو نکال دیتا، پھر عذاب بھیجتا. تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے رسول آپ ان میں رہیں گے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. رسول کی ذات عذاب کو روک دیتی ہے جب تک کہ رسول کو اللہ وہاں سے نہیں نکالتا. رسول نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، رسولوں کا سلسلہ ختم ہے. خاتم النبیین آ کے چلے گئے. یہ امت آخری امت ہے. اب عذاب کو روکنے کا کوئی اور ہمارے پاس کاز نہیں ہے، لیکن ایک کاز دوسرا بھی دے دیا جو مستقل ہو. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. وہاں بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں استغفار کرنے والے ہو. استغفار اور رسول کا درجہ عذاب کو مانے کرنے میں، مشکلات کو مانے کرنے میں، روکنے میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. رسول جس قوم میں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، جس قوم میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آتا. اصل تو امت پلٹنا ہے وہاں پر. یہ پہلا سوراخ ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو ہم کھلا رکھے ہوئے چیخ و پکار کر رہے ہیں. بھائی یہ جو کچھ بھی لڑائی غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں تمہاری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی جی؟ کتنی نمازیں تمہاری کیا ہے، تہجد وغیرہ نوافل بڑھے؟ کتنا استغفار تم نے کیا؟ کتنا تم نے حرام کاری چھوڑی؟ ارے بدبختو اتنا نہیں سوچتے ہو ہم اسرائیل کے جتنی چیزیں ہیں بیکاٹ کریں گے، اور اس میں بیکاٹ چیزوں میں جلد بلیڈ بھی ہے، اسے بھی بیکاٹ کریں گے. بیوقوف، یہ بلیڈ تو نے رسول کی سنت کو نکالنے اور گٹر کے نالیوں میں پھینکنے کے لیے تو بلیڈ استعمال کرتا ہے. ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ہم نے تو پامال کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو. اس سوراخ کو تو ہم بند نہیں کرتے، ہم پلٹتے نہیں، ہم بدلتے نہیں. ہاں، ہم بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جیسے شاعر نے کہا وہی حالت ہے. پہلا سوراخ تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے رب کی رحمت پانے سے محروم ہے. میرے بھائی، آج امت مسلمہ پہ گفتگو کرنا ہے تو بڑے علماء یہ بیان دینا ہے کہ بھائی سود سے بچو، حرام کاری سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، بے حیائی سے بچو. اللہ کو رحم آ جائے ہم پر، اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی حفاظت کریں. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں ادھر سے میزائل آ رہا ہو اور ادھر آپ کہیں کہ میرا ہاتھ اچھا ہے میں ہاتھ سے روک دوں گا؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ادھر مسلسل بمباری ہو رہی ہو اور ادھر آپ کہیں کہ میں اپنی چادر لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، تمام میزائلوں کو روک دوں گا. مذاق ہے؟ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں جی؟ آوازیں بلند کر کے تم کیا کر سکتے ہو؟ اصل وجہ تو ہمارے اندر ہے. مقدس مقامات کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، وہ قائم ہو کر رہے گی. لیکن یاد رکھو جب رب نے اس قوم کو نبی بھی دیا، قرآن بھی دی، پھر اس کی وہ قدر نہ کریں تو پھر رب حوالے کر دیتا ہے جیسے چاہے. تم کیا ہے دنیا کے کتے بنے رہو تو بنے رہو، ہم تمہارا سپورٹ نہیں کرتے. آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ خطبہ میں بہت سال پہلے بھی دیا تھا، یوٹیوب میں موجود ہوگا. بابری مسجد کی حفاظت رب کی طرف سے کیوں نہ ہوئی؟ اس میں بھی میں نے یاد دلایا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، ایک طرف ابرہہ نکلا اور ادھر کافر لوگ. عبد المطلب کے پاس جب ابرہہ آیا تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دو. ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا ہے،
اس وقت کے لحاظ سے بڑا جنگی ساز و سامان کے ساتھ. لیکن عبد المطلب جو کعبے کے متولی ہیں انہوں نے کہا میں جو آیا ہوں بات کرنے کے لیے وہ کعبے کے سلسلے میں نہیں. تو کعبے پہ حملہ کرتا ہے تو کعبے کا رب دیکھ لے گا. میں میرے بکریوں کا مالک ہوں. تو میرے ریوڑ میں سے 200 بکریاں اٹھا لی ہیں. میں تو صرف یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ وہ 200 بکریاں مجھے دے دیں, میں لے کے چلا جاتا ہوں. وہ ہنس پڑا. ابرہہ نے کہا کہ تم بھی عجیب سردار ہو. میں تو سوچا تھا تم کعبے کے بارے میں بات کرو گے اور مجھے روکو گے کہ حملہ نہ کرنا, لیکن تم تو کہتے ہو کہ بکریاں مجھے میری دے دو, میں واپس چلا جاتا ہوں, جبکہ میں نیت کر کے آیا ہوں کعبے کو حملہ کر دو. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں بکریوں کا مالک ہوں, میں اپنے بکریوں کی فکر کرتا ہوں, یہ کعبۃ اللہ کا مالک رب ہے, رب دراصل جو کچھ کرنا ہے کر دے گا. یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے اور رب نے مدد کی. ابھی وہ بات چیت سے آگے نہیں بڑھا, اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو بھیج دیا. چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور جن کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں, یعنی ایک چھوٹے پرندے کے اس میں 1 پاؤں 1 پاؤں 2 اور 1 منہ 3 کنکریاں. وہ کنکریاں وہ پھینکتی تو اللہ کہتا ہے کہ وہ لشکر ایسا بن گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو, یعنی ایک تو مر بھی گئے اور ان کے جسم گل بھی گئے, سڑ بھی گئے. یہ کافر تھے, ہونے کے باوجود بھی کعبۃ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ابابیل کو بھیج کر. لیکن جب بابری مسجد شہید کی گئی تو ابابیلیں کیوں نہیں آئی؟ ہم تو مسلمان ہیں نا, کسی حالت میں بھی, کسی درجے میں بھی نہیں. اللہ کی سنت رہیں. اللہ کہتا ہے جب میں نبی دے دوں تمہیں, جب میں تمہیں قرآن دے دوں, پھر تم اس کی حفاظت کے لیے زندگی نہیں گزارو گے تو پھر رب العالمین تمہاری حفاظت نہیں کرے گا. یہ حالت اسی واسطے ہوئی کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوا, یہی کھیل وہاں پر فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج بھی پھر وہی چیخ و پکار تو کرتے ہیں, اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کی حفاظت, اللہ کی مدد آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ گن جائیے, کب آئی, کن پہ آئی, کیسے اللہ سرخرو کیا. واحد ایک ہی بات ہے, واحد ایک ہی بات ہے, توحید پہ جمع ہو جاؤ, شرک کا انکار کرو اور مٹانے میں لگ جاؤ, اللہ کی مدد خود بخود آتی. اس پہ کوئی بات کر رہا ہے؟ آج پورے ہندوستان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا پڑتا, لیکن ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اللہ کے لیے ہی مسلمانوں سے کہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, مسلمانوں تمام مسجدوں کو آباد کرو اور تمام درگاہوں کو مٹا دو. کون بولا؟ بتاؤ نا مجھے, کون بولا؟ کس میں بولنے کی ہمت ہے؟ کوئی یہ اسٹیٹمنٹ دے آج غزہ پہ حملہ اور فلسطین کو بچانے کی ہمارے پاس سکت نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے شرک کو اختیار کیا, توحید کو چھوڑ دیا. مسلمانوں آؤ مسجدوں کو آباد کرو اور درگاہوں کو مٹا کے رکھ دو, خود بخود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ابابیلیں آئیں گی, بیت المقدس کو بچائیں گی. کون اس کا انکار کرتا میرے سامنے کھڑا ہو؟ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ اگر توحید پہ آؤ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگران ہے. کس نے اسٹیٹمنٹ دیا اس پر؟ بڑے بڑے لوگ, میں نام لیتا ہوں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یا آ کر میرے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, لیکن میں نام ان پر طنز کی حیثیت سے نہیں, لوگوں کو معلوم کرانے کی حیثیت سے کرتا ہوں کہ دیکھو یہ اسٹیٹمنٹ ان لوگوں کا غلط ہے. بڑے بڑے علماء جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حل نکالنے والے ہیں, وہ سب صرف اتنا کہتے ہیں کہ فلسطینی بھائیو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم دراصل تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ہم دراصل کیا ہے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات کرو, مودی کو. ارے اللہ سے کہو نا جی, اللہ سے کہو, وعدہ کرو کہ ہندوستان میں کوئی درگاہ نہیں رہے گی. اے اللہ ہم شرک کے اجتناب کرتے ہیں اور اس حیثیت
خیریت تھے تمام حالات ہمارے سدھار دے، تو کیا اللہ سدھارے گا نہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ جاوید کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے۔ سورہ نور 24 نمبر کا سورہ، آیت 55 جو میں نے پڑھا، اٹھا لو، جس لینگویج میں جس کا ترجمہ تمہیں پسند ہے جاؤ پڑھو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ایمان والوں سے۔ کون ایمان والے؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگ، تم میں سے، منکم، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ضرور تم کو خلافت دے گا جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی، زمین کی سیاست دی، زمین کی ملکیت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہیں تمکین دے گا، تمہیں زمین کے اندر حکومت اور بادشاہت اور اطمینان کی زندگی دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، ضرور تمہیں تبدیل کرے گا، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد امن، جو خوف کی تمہاری حالتیں ہیں اللہ اس کو تبدیل کر کے امن کی حالت کر دے گا۔ اور نون تاکید، لام تاکید، دو مرتبہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، ضرور بالضرور تمہیں بدلائے گا، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد جو حالت تمہاری ہو گئی ہے اس کو امن میں۔ شرط کیا ہے؟ کب کرے گا یہ سب کچھ؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس وقت کرے گا جب صرف اور صرف تم لوگ میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ تمہارا خوف امن میں بدل جائے گا، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں تمکین فی الارض دے گا، تمہیں خلافت دے گا۔ کون؟ میرا رب کہتا ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اصل سوراخ تو یہاں ہے ہمارا امت مسلمہ کا، جگہ جگہ بدعتیں، درگاہیں، شرک، غیر اللہ کو پکارنا، انہی چیزوں سے تو نہ یہ حالت پہنچی۔ آپ کو نہیں معلوم تو پڑھو جا کے مسجد اقصیٰ کی تاریخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، ابھی ذرا غور سے سن لو، یہ ایک الگ حصہ ہے، وہ ایک الگ حصہ ہے۔ میں نے ریمیڈی بتائی یہاں پر تاریخ فلسطین رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں آ جائے۔ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مساجد کب بنائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبۃ اللہ، فرمایا کہ بیت المقدس، فرمایا کہ پھر دونوں کے دوران کتنا عرصہ رہا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ تو معلوم ہوا کعبۃ اللہ کے تعمیر ہونے کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے اس کو عصر نو تعمیر کیا، ورنہ تو پہلے تعمیر ہو چکی تھی۔ 40 سال کا وقفہ حضرت سلیمان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان تو ہزاروں سال بعد آئے حضرت آدم کے، جبکہ ہم کو معلوم ہے حضرت آدم کی زندگی میں اللہ نے حرم بنا دیا تھا۔ ہاں، بعض لوگوں نے تو لکھا حضرت آدم 100 حج کیے تھے، تو حج کرنے کے لیے تو کعبۃ اللہ چاہیے، تو حضرت آدم کی زندگی میں کعبۃ اللہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال بعد بیت المقدس بنا دی گئی۔ تو اس حیثیت سے حضرت سلیمان یہ مسجد بنائے جو یہودیوں کا دعویٰ ہے، بے وقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت سلیمان آنے کے ہزاروں سال پہلے یہ مسجد بنا دی گئی تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم نے عصر نو کعبہ بنایا، اسی طرح حضرت سلیمان نے بھی عصر نو بنایا، نیا نہیں بنایا۔ پھر اس کی بنیاد صحیح درست کی، بس جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، اور بعض میں سیکولر مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو جی یہ ان کی ہی ہوتی ہے قانونی۔ بدبختوں کو پتہ نہیں ہے، قانونی وہ آئے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی مسلمانوں ہی کی تھی یہ۔
40 سال بعد بنا دی گئی. ہاں، اور قبل اول کا جو نعرہ ہے، قبل اول اس حیثیت سے ہے کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے. یعنی ہماری شریعت کے اعتبار سے قبل اول ہے، ورنہ تو قبل اول حرم ہی ہے. جب حضرت آدم کا حساب کریں گے تو حرم ہی قبل اول ہے. جب بنی اسرائیل اس طرف آئے تو وہ قبلہ رہا. اسی قبلے کی طرف ہماری شریعت میں بھی اللہ کے رسول نے 17-18 مہینے مدینہ پہنچ کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد پھر حرم کی طرف ہی چلا گیا جو پہلے سے قبلہ تھا. تو اس حیثیت سے پہلا قبلہ حرم ہی ہے. درمیان میں صرف ڈائیورٹ ہوا برکیف ایک ناحیے سے. ہماری شریعت کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے قبلے اللہ کے رسول نے 17-18 مہینے مدینے میں نماز وہاں پڑھی، پھر اس کے بعد ادھر پڑھی. اب دراصل یہ تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اول روز سے مسلمانوں کا تھا. اچھا، اس کے بعد جب اللہ نے بنی اسرائیل کو یہی حیثیت دی جو امت مسلمہ کی آج ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، تو ان لوگوں نے بیت المقدس کو اپنے پاس رکھا، جس میں حضرت سلیمان نے اپنا وہاں ہیکل بنایا. اصل میں ہیکل کا لفظ ہے کھوٹری، روم، رہنے کی جگہ. تو معلوم ہوا کہ اس مسجد کو جو اس سے پہلے دنیا بننے کے، حرم بننے کے 40 سال بعد جو مسجد تھی، اس مسجد میں حضرت سلیمان زیادہ رہتے تھے تو اپنے رہنے کا ایک کمرہ بنا لیا تھا، جسے ہیکل کہتے ہیں، جسے آج بدبخت یہود کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، ہم وہاں توڑ کے بنے. حالانکہ وہ دراصل انہوں نے مسجد نہیں بنائی، انہوں نے اپنا کمرہ اس میں اٹیچ کیا اور اس میں رہتے تھے. مسجد تو وہی تھی جو پہلے سے کیا ہے حرم کے 40 سال بعد بنا دی گئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کو وہ باقاعدہ فتح کے طور پہ دے دیا، اور فتح بھی ایسی شاندار فتح کہ ایک لڑائی نہیں ہوئی. کیوں؟ توحید پہ قائم تھے نا جی. رعب دبدبہ یوں تھا، اللہ ایک کو پکارنے والے، زمین میں مسلمان کہنے والا کوئی درگاہ کو بنانے والا نہیں تھا، نہ کوئی درگاہ بنی ہوئی تھی. چیلنج کرو، جس وقت مسجد اقصی کو اللہ نے حضرت ابو عمر کے ہاتھوں میں دیا رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی درگاہ یا خبر تھی؟ ثابت کر دو مجھے. اللہ نے وہ تحفتاً دیا، کوئی جنگ نہیں. کیوں؟ توحید پر تھے. آج بھی توحید پہ آؤ، اصل مسئلہ بات کرو، سوراخوں کو بند کرو، بیکار کی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں. مسلمان نوجوانوں کو بھڑکاؤ، اور یہاں جو ہو رہا ہے فلسطین میں تو وہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی کئی نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دو. نہ، بالکل ان نعروں سے کام نہیں چلے گا. نہ کرو. کرنے کا کام کیا ہے جی؟ توحید کو اپناؤ، توحید کو پھیلاؤ، توحید کے لیے مر مٹو، چاہے جان ہی چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو اصل یہ ہے کہ توحید پہ کام کرو. جب مکمل توحید پہ صحابہ آ گئے، بیت المقدس کی فتح کا مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑتے، صرف اتنا ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہے وہ آئے، ہم خود آگے بڑھ کے چابی دے دیتے. حضرت عمر اس شان سے نکلے کہ صرف اور صرف ایک ساتھی ساتھ میں، اور اکیلا اتنا لمبا سفر. حالانکہ پوری دنیا کا اس وقت، پوری دنیا کا خلیفہ چاہتا تو بڑا لشکر پیچھے لگاتا، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھے، بے نیاز ہو کے نکلے. وہ بھی جو غلام تھا اس کی بھی باری ہوتی تھی. حضرت عمر نے کہا تو بھی انسان، میں بھی انسان، برابر برابر چلیں گے. کچھ دیر میں سواری کروں گا تو گھوڑا پکڑ کے چلے گا، اور کچھ دیر تو سواری پر ہوگا اور میں گھوڑا پکڑ کے چلوں گا. ایسے آدھا آدھا راستہ طے کرتے کرتے بیت المقدس پہنچے. تو حالت یہ تھی، تاریخ کے پنوں میں یہ بات بالکل محفوظ ہے کہ حضرت عمر باغ پکڑے ہوئے تھے اور گھوڑے پہ سوار ان کا غلام تھا. وہ پادری جس کے ہاتھوں میں چابی تھی بھاگتا دوڑتا آیا، کہا کہ تمہارا خلیفہ نیچے ہے یا اوپر ہے؟
کہا کہ نیچے جو باغ پکڑے غلام کی طرح کھڑا ہوا ہے وہ تمہارا خلیفہ ہمارا خلیفہ ہے، جو اوپر بیٹھا ہے ان کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ تب تو ہاتھ بڑھاؤ، چابی لے لو۔ یہی بات تو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ لینے آئے گا تو بندہ اتنا عاجز ہوگا، اتنا متواضع ہوگا کہ غلام کے گھوڑے کی بات پکڑا کھڑا ہوگا۔ اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم جس کے حوالے یہ چابی کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح انسان ہیں۔ یہیں پر ہمیں دینے کا بھی حکم ہوا ہے، تورات اور انجیل میں دے دیا انہوں نے باقاعدہ، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ حضرت عمر نے کہا پھر کے دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا کہ آپ لوگوں کی اجازت ہے میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل، ایک طرف آپ ہو جائیے، وہیں پر اقصیٰ کے اندر آپ نماز پڑھیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں آج یہاں پر نماز پڑھ لوں تو کل ہو سکتا ہے کسی مسلمان دعویٰ کر دے کہ ہمارے خلیفے نے یہاں نماز پڑھی ہے، اس واسطے ہمارا ہی یہ جگہ ہے، ہمارا ہی یہ معاملہ ہے، یہ چیز ہماری ہے، اس واسطے میں اس کے اندر نہیں، مجھے جگہ بتاؤ وہاں پر میں جا کے پڑھوں گا۔ تو باہر نکل کے مصلی وہاں بچھایا، وہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد انہی سے پوچھا کہ جو چیز مسجد پہلے سے قائم تھی وہ جگہ مجھے بتاؤ۔ وہ ہیکل سلیمانی نہیں تھی۔ وہاں کے بڑوں نے جب بتایا تب حضرت عمر نے کہا کہ یہاں مسجد بناؤ، یہ میری خواہش ہے۔ وہی اصل میں مسجد اقصیٰ ہے، جو سامنے والی دکھتی ہے گنبد چمکنے والا، وہ نہیں ہوتی ہماری، وہ تو وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو حضرت عمر نے بنوایا۔ پھر اس کے بعد 1350 سال ہمارے ہی ہاتھ میں رہی، صرف درمیان میں 90 سال کا عرصہ ہے جس میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور ان سے لینے والے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور اس حیثیت سے انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا۔ 1180 پر 7 میں جب انہوں نے ان لوگوں سے لے لیا، 1180 پر 7 میں جب لیا تو اس سے پہلے 90 سال یہودیوں کے ہاتھ میں رہی۔ بس جب انہوں نے چھڑایا ہے 1100 میں، آج 2000 ہے، تو 1100 کا مطلب آج سے 900 سال پہلے جب انہوں نے چھڑایا ہے ان لوگوں سے، پھر یاد رکھو کسی کے ہاتھوں میں نہیں گئی، مسلمان ہی اس کے متولی رہے، مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ لیکن پھر ہمارے ہاتھ سے گئی تو کیوں گئی؟ یہ بھی تو سوچو نا ذرا، ہماری ہی شرکیہ افعال، ہماری ہی درگاہوں کی وجہ سے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گئی۔ یاد رکھو 1929 میں باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ جس دیوار پہ جا کے وہ گریہ کرتے ہیں، دیوار گریہ کہتے ہیں اسے، روتے ہیں، سر مار لیتے ہیں، آپ بھی دیکھا ہوگا، یہ ان کی خاص عبادت ہے، اس دیوار پر ہمارا حق ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ کے کورٹ میں گیا باقاعدہ معاملہ، اور کورٹ میں باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے تمہارا، یہ پورا کا پورا مسلمانوں کا ہے۔ ہاں ہم تم کو اتنا حق دے سکتے ہیں کہ کبھی تم زیارت کے لیے آؤ، کہیں وہاں عبادت کرنا چاہو، کہیں وہاں رونا چاہو تو اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ 1929 میں فیصلہ باقاعدہ طور پر تمام ملکوں نے مل کے دیا تھا، پھر بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن یہ سب کچھ گیا ہاتھ سے تو یہ عثمانی خلافت کا آخری دور تھا جس میں بنیاد ہی ان لوگوں کے پاس سے توحید چلی گئی تھی۔ ہاں یاد رکھو، آج بھی آپ جاؤ ترکیہ کے اندر، جتنے بدعت و خرافات اور درگاہیں جتنی ہیں اتنا ہندوستان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ خلافت ہاتھ سے گئی تو بھی شرک کی وجہ سے گئی، اور اتنے کمزور ہوتے چلے گئے کہ برطانیہ وغیرہ مل کے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو کھڑا کر دیا، اور 15 جولائی 1948 کو باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل ہمارا ہے، ہم نے ایک ملک وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین لو، فلسطین کے لیے نعرے بازی، ارے بدبختو، فلسطین نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ تمہاری تھی اور عثمانیہ تمہاری تھی، لیکن جب تم توحید پہ تھے، تم اصل میں توحید کو چھوڑے اور شرک اپنائے، تب جا کے یہ گئی، اور دوبارہ آئے گی بھی تو توحید سے آئے گی، تمہارے نعروں سے نہیں آئے گی۔ دوبارہ آنا ہے تو پھر توحید کو پکڑو۔
شرک رہتے ہوئے اتنا بڑا سوراخ امت مسلمہ کے عقیدے میں اللہ ہم کو نہیں دے گا، بالکل بیکار بات ہے۔ نعرے بازیوں سے باز آؤ، امت کو صحیح راہ دکھاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کی زبانوں میں آج بھی وہ پاور ہے کہ بڑے بڑے امت کے اندر انقلاب آ سکتے ہیں۔ وہ بڑے لوگوں کو میں کاش کہ اللہ میری بات وہاں تک ان کے کانوں تک پہنچائے کہ وہ لوگ کہیں کہ لوگوں اصل میں یہ بات ہمارے درگاہوں کی نحوست اور شرک کی نحوست سے ہے، ہمارے اپنے علاقوں میں درگاہیں اٹھا کے مٹاؤ۔ جس تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نعرہ ہے، اسی کے بغل میں نظام الدین اولیاء کی اتنی بڑی درگاہ ہے، یاد رکھو آپ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا، اتنا شرک و بدعت وہاں پر، اور اتنی بڑی عالمی سطح پر تبلیغی جماعت کھلے عام اعلان کیوں نہیں کرتی کہ بدبختو یہ جب تک تم نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو مٹاؤ گے نہیں، اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ پوری دنیا میں ڈھڈورا ہے کہ ہم دعوت پہنچاتے ہیں۔ کون سی دعوت جی؟ تمہاری من کی دعوت؟ تمہارے گلی کے اندر بالکل شرک بشرع عام ہوتا ہے۔ آج تک پوری زندگی میں اللہ نے بچا کے رکھا، کبھی میں درگاہ نہیں گیا، لیکن دیکھنے کے لیے گزشتہ سال میں گیا تھا نظام الدین درگاہ کے اندر۔ آخر ہوتا کیا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے ابھی عذاب 72 نازل ہو جائیں، میں یہیں پر کیا ہے کچھ ہو جائے مجھے۔ میں بھاگتے دوڑتے باہر نکلا، اتنا کھلا عذاب، اتنا کھلا شرک۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مرکز تبلیغ کے بالکل پاس میں، پڑوس میں، آپ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چلیں گے، اتنی بڑی اسی گلی کے اندر ہے۔ اعلان کیا ہم نے؟ کوئی جماعت کا بڑا اعلان کیا؟ نہیں، ایک لفظ شرک کے خلاف بولتے نہیں ہیں لوگ۔ کیوں نہیں جی بولتے؟ کیوں نہیں بولتے تم؟ مدد تو وہیں سے آئے گی نا جب توحید آئے گی۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا کیا، پیغمبروں کو تک نہیں چھوڑا، صاف کہہ دیا۔ میں آیت کہہ کے ختم کرتا ہوں بات کو، پتہ نہیں میری بات کتنی لمبی ہو گئی، لیکن مجھے حافظ صاحب نے اجازت دی تھی کہ آج کا موضوع ایسا ہے کہ آپ بولیں، اور میں بھی بولتا ہوں۔ بعد میں کسی کو کچھ مسئلہ ہے، جلدی جانا تھا، بعد میں آ کے نہیں بولنا۔ میں باقاعدہ مینجمنٹ اجازت لیا ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں، مجھے دوسرا وقت نہیں ملتا ہے۔ میں 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک جمعہ کے لیے آیا ہوں، واپس ابھی رات کو جانا ہے مجھے۔ اللہ کے لیے سمجھو، یہ پیغام لے کے جاؤ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ابراہیم نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإبراهيم واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ان کے بعد ان کی نسلیں آئے، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ 18 پیغمبروں کا نام لے کے اللہ کہتا ہے کہ انبیاء سنو، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال غارت کر دیتے۔ ہم کون ہیں جی؟ ہم کون ہیں؟ 18 انبیاء کرام آئے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا 82۔ شرک کو مٹاؤ، توحید کا قیام کرو، تن من دھن لگا دو، تمہارے مسائل حل۔ نمبر 1، پہلا سوراخ استغفار بند کرو اس سے۔ دوسرا سب سے بڑا سوراخ شرک بند کرو۔ تیسرا اہم ترین سوراخ توبہ، پلٹو۔ توبے کا مطلب ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں، پھر باہر جاتے ہی سود کھاؤ۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر باہر نکلتے ہی مووی دیکھو۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، باہر گئے ہی لڑکی سے بولو ہلو کیا بولو جی، ذرا دعا میں تھا، وہیں دعا کرا رہا، توبے کی چیز جا کو پھر بات کرتا نامحرم سے۔ یہ توبہ نہیں، توبہ پلٹو، سب مل کے پلٹو، پھر تو اللہ عذاب روک دیتا، حالات تبدیل کر دیتا۔
اس کے بارے میں آخری آپ کے بارے میں قرآن کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت دریا پار کرایا. کیسا ہوا وہ معاملہ؟ دریا کے پار کرانے کے لیے لے گئے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی چلنے لگا ان کو پکڑنے کے لیے. بغیوں وعدوا، سرکشی بھی کرتے ہوئے بغاوت بھی کرتے ہوئے. اللہ نے کیا کر دیا؟ دریائے نیل کو حکم دیا کہ جب یہ اندر آ جائے اس کو تو ڈبو کے مار دے. تو حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ دریا کے بیچوں بیچ آ کے غرق ہونے لگا، قال آمنت، بولا کہ اے اللہ میں ایمان لاتا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، وہی جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اسی پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میری توبہ قبول کر لے. اللہ نے کہا آلان، اب آیا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو گناہ کرتا رہا، موت کی جب جھلک دیکھ لی تب آ کے کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو مفسد تھا، گنہگار تھا، ہم تجھے نہیں بخشیں گے، تیری توبہ قبول نہیں کریں گے. تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تجھے تو ماریں گے لیکن تیرے جسم کو نجات بنا کر، تیرے جسم کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. آج بھی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے غافل رہتے ہیں. اتنا بڑا تمہارے لیے اللہ نے نشانی بنایا فرعون کو جو دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، لیکن ہم کبھی اس سے کیا نہیں کیے؟ نصیحت حاصل نہیں کی. اب یہ واقعہ میں کیوں بولا؟ آگے چلو. ہاں، یہ واقعہ ہے سورہ یونس میں. ابھی اسی سے یہ 90 کا ہے. سورہ یونس 10واں سورہ 90 آیت. 90 پر 1، 90 پر 2، 90 پر 3 میں نے پڑھا. آگے جاؤ 90 پر 8. یہی بات دہرائی گئی ہے لیکن یہاں نجات مل گئی. فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. ایسا کیوں نہ ہوا جیسا یونس کی بستی نے کیا تھا، جیسے ہی انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو. ہاں، فلولا كانت قرية آمنت، ایسا کیوں نہ ہوا جو بستی ایمان لائی، ان بستیوں کی طرح ایسا کیوں نہ ہوا جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا. فنفعها، اس کا ایمان اسے نفع دیا، ایمانها، اس کا ایمان اسے نفع دیا. الا قوم یونس، سوائے یونس کے، اس سے پہلے جنہوں نے بھی توبہ کی اللہ نے قبول نہیں کی عذاب دیکھ کے، سوائے یونس کے قوم کی ہم نے توبہ قبول کر لی. تو ہم نے کیا کیا؟ عذاب کو ہٹا دیا. فلما کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور ایک اچھی زندگی دی دنیا کے اندر. ومتعناہم الی حین، جتنی ان کی زندگیاں تھی رکھی. آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ موضوع کوئی اور چل رہا تھا، اچانک یہ 2 باتیں موضوع سے بہت ریلیٹڈ ہے. اب غور سے سنو. پہلے میں ایک اکیلا انسان عذاب کو دیکھا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا. آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین تک کہا. بنو اسرائیل کا جو کچھ بھی ایمان ہے اسی طرح میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل، جا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ تو مفسد ہے. اللہ نے قبول نہیں کی. اس کے برعکس یہی حالت عذاب کو دیکھ کے جیسے ہی اس نے ایمان کا دعویٰ کیا، یہ اکیلا ایک تھا، اللہ نے کہا قبول نہیں کرتا میں، تجھے کیا ہے؟ نجات نہیں ہے سوائے تیرے جسم کو، اور تو مفسد ہے، تو کافر ہی مرا. لیکن وہی بات یہ یونس کی قوم نے بھی عذاب دیکھ لیا، جیسے حضرت یونس نے کہا ویسے ہی عذاب ان کو بھی معلوم ہو، بھاگے دوڑے آئے، دعائیں کی، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیا اور ہم
نے ان کو زندگی دی اور بہت اچھی زندگی دی، ان کے توبے کو ہم نے قبول کر لیا۔ سوائے حضرت یونس کی قوم کے توبے کے علاوہ ہم نے کسی قوم کے توبے کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے عذاب دیکھ کے کیا تو آخر فرعون کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت یونس کی قوم کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ یا انفرادی حیثیت تھی یا اجتماعی حیثیت تھی؟ یہاں بولنے والا ایک تھا، انفرادی چینجز نہیں ہے، اب اجتماعی چینجز ہے، اجتماعی توبہ کرو۔ اجتماعی توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میں توبہ، اجتماعی زندگی کے اٹھان کو تبدیل کرو، اجتماعی طور پر سب مل کے بدلو۔ تو اللہ تعالیٰ جب اجتماع ہوتا ہے نا جی، اس میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں جو پاور ہے نا، یاد رکھو وہ پاور بہت اونچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اصول کے برخلاف میں کبھی کسی قوم کو ہدایت نہیں دی عذاب دیکھ لینے کے بعد، لیکن یونس کی قوم کو میں نے ہدایت دی، کیونکہ یونس کی پوری قوم شامل تھی، یہاں اکیلا فرعون تھا، فرعون کو تو نجات نہیں دی، یونس کی قوم کو نجات دے دی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔